اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آن لائن زوم کلاس میں۔ آج جو ہے ہم الدرس الثانی جیم سٹارٹ لیں گے۔ آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 45 تا 48 ہے۔ آیت نمبر 45 سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ اب یہاں پہ گرلز سورہ انفال کی آیت نمبر 45 میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو جو ہے یعنی کن کاموں کے کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا جو ہے ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اب جن کاموں کے کرنے کا حکم آیا ہے یعنی آیت نمبر 45 میں بیسکلی ان چیزوں کا ذکر ہے جن کاموں کے کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ فرسٹ پہ آپ کے پاس ہے فَاثْبِتُوا یعنی ثابت قدم رہو۔ ثابت قدمی کا مطلب ہے ڈٹے رہنا۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے رہو، لیکن جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ان سے لڑو صبر اور حوصلے کے ساتھ، اور یقین جانو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن کی زیادہ تعداد اور اسلحہ دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو اور نہ ہی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگو۔ سیکنڈ پہ ذکر ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ یعنی اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کا دل مضبوط اور مطمئن ہوتا ہے، جس کی جہاد میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، دعا، تکبیر وغیرہ جو ہے شامل ہے۔ پھر آپ کے پاس نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 46۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ ترجمہ: اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ یعنی اللہ اور اس کے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ اور اس کے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم مانا جائے اور ان کے احکامات ماننے کے لیے دل و جان سے تیار ہو جائیں۔ سیکنڈ پہ ذکر آیا ہے آیت نمبر 46 میں وَاصْبِرُوا یعنی صبر سے کام لو۔ جہاد کے وقت جو سختیاں اور مشکلات پیش آئیں ان کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے۔ دشمن کی قوت دیکھ کر نہیں بھاگنا چاہیے اور نہ ہی مالی لالچ میں آ کر جو ہے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ پھر نیکسٹ ذکر ہے خلوص نیت کا حکم، یعنی تمام اسلامی اعمال کی روح رواں جو ہے کہتے ہیں خلوص نیت پر ہے، اس لیے جہاد کے لیے اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ نیتوں کے خلوص کے بغیر اعمال جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ ڈن۔ اب جو ہے نیکسٹ یہاں پہ ذکر آیا ہے وَتَنَازَعُوا آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اس میں ایک ہدایت باہمی جھگڑوں سے بچنے کی بھی دی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا کیا تو تمہارے اندر جو ہے اگر مطلب یہ کہ آپس میں اگر آپ لوگ اختلاف جو ہے نہ پھیلاؤ، اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو تم لوگوں کے اندر جو ہے کمزوری پیدا ہو جائے گی اور دشمن پر تم لوگوں کا رعب جو ہے نہیں رہے گا۔ غرور اور تکبر سے پرہیز۔ ایک اور یہ ہدایت بھی دی جا رہی ہے کہ غرور اور تکبر سے کفار کی طرح جو ہے نہ بنو۔ اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ اس آیت میں بطارن سے یہی مراد ہے۔ نیکسٹ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔
اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں بتانے سے بھی یہی مراد ہے کہ ہمیں اپنی طاقت یا طاقت پر جو ہے غرور جو ہے نہیں کرنا چاہیے، یعنی طاقت اور تعداد، اگر آپ کے پاس طاقت بھی ہے، تعداد بھی آپ کی زیادہ ہے، تو اس پر آپ لوگوں کو فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جس طرح قریش مکہ نے اپنی طاقت پر غرور کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دی؟ عبرتناک سزا جو تھی انہیں دی۔ اب نیکسٹ ہے آپ کے پاس وریا الناس، یہ دکھاوا نہ کرو۔ دکھاوے کا کوئی عمل جو ہے قابل قبول نہیں، اس لیے مسلمانوں کو نمود و نمائش سے جو ہے کیا کیا جا رہا ہے؟ منع کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 47۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْ فِئَتَيْنِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال کو آراستہ کر دکھایا اور کہا کہ آج کے دن تم میں سے تم پر کوئی غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں۔ اب اس آیت میں جو ہے شیطان کی آمد کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر جو شیطان کا رد عمل تھا اس کا جو ہے ذکر آیا ہے۔ اب اس آیت میں یعنی شیطان کی آمد کا ذکر مطلب کہ جب شیطان ہی کفار کو غصہ لا کر یعنی میدان جنگ میں لایا تھا، جب کفار دارالندوہ یعنی دارالشورا میں مشورہ کر رہے تھے تو شیطان بنی کنانہ کے سردار یعنی سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور کفار سے کہا کہ ہماری تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے، اس لیے آج تمہیں کوئی بھی جو ہے شکست نہیں دے سکتا۔ اب یہاں پہ سراقہ بن مالک جو ہے یعنی یہ بھی کافروں کا جو تھا ایک سردار تھا اور یہ کفار کا جو تھا ایک طرح سے مخالف قبیلہ تھا، لیکن یہ بہت ہی طاقتور قبیلہ جو تھا سمجھا جاتا تھا۔ کفار کا خیال تھا کہ اگر اس قبیلے کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم یہ جنگ جو ہے کیا کر جائیں گے؟ جیت جائیں گے۔ تو جب کفار دارالندوہ میں مشورہ کر رہے تھے تو شیطان جو تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں جو تھا آیا اور کفار سے کہا کہ تم لوگوں کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے، اس لیے تم لوگوں کو جو ہے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حریف قبیلہ، یہی بات یعنی بنی کنانہ یعنی سراقہ بن مالک یعنی بنی کنانہ کا جو تھا سردار تھا یعنی کفار کا حریف قبیلہ تھا اور کفار سے ان کو کیا تھا؟ خطرہ تھا۔ شیطان جب اس قبیلے کی سردار کی شکل میں آیا تو ان کی حمایت کا اعلان کیا تو کفار کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہی بات یہاں پہ اب میں نے دوبارہ آپ کے لیے دہرا دی، یعنی یہ کفار کا ایک مخالف قبیلہ تھا، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کے رد عمل کا ذکر بھی اب اس آیت میں آیا ہے۔ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل یعنی صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا، کون؟ شیطان، اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کے رد عمل کا ذکر ہے کہ جب مسلمان اور کفار دونوں گروہ جو تھے آمنے سامنے ہوئے اور شیطان نے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ لیا۔ یہ کون سے فرشتے تھے؟ جو مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر کے میدان میں نازل ہوئے، اور شیطان سمجھ گیا کہ اب ان سے مقابلے کی ہمت جو ہے وہ مجھ میں نہیں، اس لیے وہ پیٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب کفار نے وجہ پوچھی تو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو شیطان نے آگے سے کہا کہ مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ تھا آج کے درس کا آپ لوگوں کا خلاصہ۔ نیکسٹ درس تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، تھینک یو۔